اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 78 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے غفلت اور سستی کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے کہ موت کا خوف چھوڑو، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آئے گی۔ تم جہاں بھی ہوگے، چاہے تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پا لے گی۔ موت کا وقت مقرر ہے، وہ مقرر وقت پر ہی آئے گی۔ اس لیے یہ خیال رکھنا کہ جہاد میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم مر جائیں، نہیں مر سکتے، کیونکہ موت اگر لکھی ہوگی تو پھر وہاں آ جائے گی۔ اگر موت کا وقت وہاں نہیں ہے تو آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، لیکن وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، ان کو موت بستر پر آئی گھر میں۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اینا ما تکونو، اینا کہاں، یعنی یہاں پر اینا جہاں، ما تکونو تم سکونت پذیر ہوگے، اینا ما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، یدرکو ڈھونڈ لے گی، پا لے گی تجھے، موت تجھے پا لے گی وہاں بھی۔ اینما تکونو یدرککم الموت، جہاد سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو گے، موت تمہیں ڈھونڈ پائے گی، ڈھونڈ لے گی، موت تجھے پا لے گی۔ ولو کنتم، اور اگر تم فی بروج مشیدہ، بروج برج، مشیدہ کا مطلب مضبوط، برج کا مطلب قلعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مضبوط قلعے میں اگر تم ہوگے تو موت تمہیں وہاں بھی پا لے گی، وہاں بھی آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے حسنۃ، بھلائی، اگر انہیں اچھی بات یا بھلائی پہنچتی ہے، یقولو تو کہتے ہیں، ہٰذِہِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور جب پہنچتی ہے انہیں سیئۃ، برائی یا مصیبت، یقولو پھر وہ کہتے ہیں، ہٰذِہِ مِنْ عِنْدِکَ، یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، کوئی مصیبت آئے ان پہ تو پھر وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو بتا دو، کل بتا دیں، ان کو فرما دیں، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ یفقہون سمجھتے نہیں ہیں، حدیثہ کا مطلب بات کو، یعنی یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتے ہیں۔ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جہاد سے ڈرنے والوں، یہ ان کو یعنی جہاد سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ آج بھی جہاد سے لوگ ڈرتے ہیں، یہ سب لوگ آج بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی، جس جگہ بھی، کہیں بھی رہو گے، موت تمہیں وہاں ڈھونڈ لے گی، پا لے گی۔ جب موت کا وقت آئے گا نا، وہاں تمہیں پا لے گی۔ اور اگر تم مضبوط برج میں یا قلعے میں بھی جا کر رہو، موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یعنی جیسے مدینہ شریف میں وہ لوگ تھے جو یہودی اور منافق، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، تو ہمارے پاس پھل جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں رزق کم ہو گیا ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں، انہی کی وجہ سے آ گئی ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ اور جب ان کو کوئی بھلائی، اچھی بات ہوتی تھی تو اللہ نے فرمایا اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہہ دو ان کو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان کو کیا ہو گیا ہے، ان لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی آپ غور کریں اس کا ترجمہ کہ تم جہاں بھی کہیں رہو گے، اللہ نے فرمایا تمہیں موت ڈھونڈ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ غور کریں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، انسان جہاں بھی ہو، موت اپنے وقت مقررہ پر ضرور آ جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے، چاہے وہ مضبوط ترین قلعے میں بھی جا کر چھپ جائے، وہاں بھی موت اس کو آ جائے گی اور بندہ مر جائے گا۔ اس لیے موت سے ڈرنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ منافق اور کمزور ایمان والے جو ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا موت کا دن مقرر ہے، وہ آپ کو اس چیز کی کیا فکر ہے کہ بھئی یہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جہاد پہ جائیں گے تو مر جائیں گے۔ جہاد میں موت ابدی زندگی ہے، بلکہ جہاد میں کوئی جا کر مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، کیونکہ شہید کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے نا اس کو آپ مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، اس کی زندگی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اور سورہ آل عمران میں پھر فرمایا کہ ان کو شہید کو تو ہم رزق بھی دیتے ہیں، اور اس کی جو زندگی ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندگی پا لیتا ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، موت لکھی ہوتی ہے جب وہاں آتی ہے، کیونکہ ہر بندے کے موت کا جو وقت ہے مقرر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کھل کے فرما دیا کہ تمہیں جہاد سے موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاد میں اگر موت لکھی ہے، اگر مر جائیں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ایسے جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں ان کو آپ مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ اور پھر سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان کو تو ہم رزق بھی دیتے ہیں، تو ان کی جو زندگی ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی نا۔ اس لیے جو
جہاد میں اگر بندہ مر جائے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اور جہاد میں جب اللہ کی راہ میں بندہ مرتا ہے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے ایک چیمٹی بندے کو کاٹتی ہے، اتنا تھوڑا سا۔ لیکن جو بندہ ویسے مرتا ہے تو اس کو تو اتنا ہوتی ہے جیسے اس کے جسم کے ہر ذرے پر ایسے تلواروں کے وار ہو رہے ہوں۔ تو ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 300 تلواروں سے کسی کو کاٹا جائے تو اتنا درد ہوتا ہے بندے کو، عام بندے کو موت کے وقت روح جب نکلتی ہے۔ لیکن شہید ہونے کے لیے وہ تو بندہ جو شہید ہوتا ہے اس کو تو اتنے سے درد ہوتا ہے جتنا چیمٹی کو ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کریں اس پہ۔ اور دوسری بات اس میں اللہ نے ارشاد فرمائی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی جب کوئی اچھائی یا بھلائی ہوتی تھی، یعنی جب اچھائی سے بھلائی سے کیا ہے کہ اگر جنگ میں گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے اور وہاں سے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لشکر بھیجا ہے یا جس میں ساتھ گئے ہیں تو اس کو اگر فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت بھی ساتھ آ گیا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو یہ جو دشمن تھے اور منافق تھے بیچ میں، وہ کہتے تھے یہ دیکھو جی یہ تو یقولو، یہ کہتے تھے حاض ہی من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا، یہ اللہ نے بڑا ہم پہ فضل کیا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ ہمیں مال غنیمت بھی مل گیا، ہمیں فتح بھی حاصل ہو گئی، ہم جناب بڑی اور کبھی اسی طرح سے کبھی جیسے سال ہوتا ہے نا، سال میں جیسے فصلیں اور پھل زیادہ لگیں اور فصلیں زیادہ پھل دیں اور اس طرح سے منافع زیادہ ہو، تو کہتے ہیں کبھی ایسا بارشیں زیادہ آ جائیں اور اللہ کی رحمت ہو جائے اور فصلیں بھی لگیں اور پھل بھی زیادہ ہو جائیں، تو کہتے حاضی من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہم پر، تو یہ جناب ہماری فصلیں بھی ہو گئیں، ہمارا منافع بھی آ گیا، اتنا زیادہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جب کبھی کوئی بارشیں کم ہو جائیں اور فصلیں ذرا تھوڑی کم پیداوار دیں اور پھل فروٹ بھی کم لگیں تو پھر کہتے تھے کہ یہ تو استغفر اللہ، یہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ یقولُ من حاضی من عندک، پھر کہتے تھے یہ مصیبت جو ہے یہ استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ان کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کی طرف سے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور یہ جو تھے منافق اور یہودیوں، ان کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ کچھ فصلیں کچھ کم ہو گئی تھیں تھوڑی سی، تو وہ اور وہ پھل فروٹ کھجوروں کے بھی ذرا کم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ انہی کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو آئے ہیں تو انہی کی وجہ سے یہ ہم پر مصیبت آئی ہے کہ ہمارے تو پھل فروٹ ہمارے تو زیادہ ہوتے تھے، یہ کم ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ، وہ اس طرح کے بارے میں ایک لفظ بولتے تھے نحوست کا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ نحوست انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ انہی کے شرک اور برائی جو کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ان کی نحوست تھی کہ ان کے رزق میں کمی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان کو بتا دیں کل من عند اللہ، کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیسے لوگ ہیں یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ تو اللہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح کی بات کا معاملہ آپ دیکھیں، سورہ اعراف 131 نمبر پڑھیں، سورہ نحل 47 نمبر پڑھیں، سورہ یاسین 18 نمبر پڑھیں، تو یہی حال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو پھر وہ اس وقت کے لوگ جو تھے جب ان کو مصیبت کوئی آتی کہتے تھے یہ مصیبت اس وجہ سے آئی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئی ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہے، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح جس طرح صالح علیہ السلام تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے کوئی مصیبت آتی تو کہتے صالح علیہ السلام ان کی طرف سے، پیغمبروں کو وہ لوگ کہتے تھے کہ انہی کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اسی طرح اگر شادابی ہوتی، کثرت مال ہوتا، کثرت اولاد ہوتی، صحت و سلامتی ہوتی، تو کہتے یہ اللہ کا فضل ہو گیا ہم پہ، اس وقت کہتے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہو گیا۔ لیکن جب کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف ہوتی یا کوئی فصلیں کم ہوتی یا پیداوار کم ہوتی، یا پھر کہتے پیغمبروں کو کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، استغفر اللہ۔
تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہارے جو کمی ہوئی ہے، اگر کبھی کثرت مال نہیں ہوتا بلکہ مال میں کمی ہوتی ہے، شادابی نہیں ہوتی کیونکہ فصل بارش نہیں آتی اتنی یا اس طرح سے، اور اگر صحت و سلامتی نہیں رہتی، کوئی بیماریاں یا کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب تمہارے اعمال کی شامت ہے، کیونکہ تمہارے اعمال ہی برے ہیں، ان کی وجہ سے تم پر مصیبت پڑی ہے۔ اپنے آپ کو نحوست زدہ کہو، آپ تو پیغمبروں پہ بات کرتے ہو، کچھ احساس کرو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ بھئی تمہارا یہ عمل آپ کے ٹھیک کرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو، یہ تمہارے اعمال خراب ہو گئے۔ آج بھی یہی بات ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کبھی مصیبت ہے، کبھی ہماری مال کی کمی ہے، کبھی رزق کم ہے، کبھی ہمیں مشکلات، مصیبتیں اور پرابلم آ رہے ہیں، تو یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال دیکھیں ہر جگہ رشوت ہے، ہر جگہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، گناہ ہے، گناہ کوئی سامنے نہیں کرتا، چھپ کے کر لیتا ہے، تو ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے دنیا داری میں اور لالچ میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے بندے کا خیال ہی نہیں رکھتا وہ۔ اس وجہ سے کتنا آپ دیکھیں کہ مصیبت خانہ یہ پڑا ہوا ہے، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو منہ سامنے وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر اندر وہ کچھ اور کرتے ہیں، تو منافقت بھی بہت زیادہ آ گئی ہے۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ انسانوں میں پھیل گئے ہیں، اور مسلمان بیچارے اس میں شامل ہیں، اور پھر انہی کی گناہوں کی شامت جو ہے، جب ان پر مصیبت کوئی پڑتی ہے تو پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں پریشان۔ تو یہ نحوست گناہوں کی ہوتی ہے، جو بندے کو کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال درست کر کے، ایمان کی اصلاح کر کے اللہ کے حضور دوبارہ ایک یعنی اپنی زندگی کو اسلام کی جو زمین ہے اس سے، یعنی اسلام کی جو زمین، اس اسلام کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہیے، یعنی توبہ استغفار کر کے پانی آنکھوں سے بندے کا جائے، جب توبہ کر رہا ہو تو آنسو بھی نکلیں، اور بندہ گناہوں کو مانے کہ میں نے خود کیے ہیں اور مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور پھر اللہ سے عرض کرے کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، پھر اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر بندے کی زندگی دوبارہ اسلام پر گامزن ہو جاتی ہے۔ تو ایسے آپ کر کے اپنے آپ کو، زندگی کو بہتر بنائیں، تو اپنی زندگی بہتر بنا کے اپنے رزق کو، اپنی جو اللہ کی فضل و کرم ہے اس کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، تو یہودی اور منافقوں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہ جو ہے نا ہمارے پھلوں اور کھیتوں میں ہمارا برابر نقصان چلا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو نقصان تمہارا ہے تمہارے گناہوں کی طرف سے ہے، تمہارے کفر کی طرف سے ہے، تم اپنے گناہ اور اپنے کفر کو تو دیکھتے نہیں ہو، اس پر تو نظر کرتے نہیں، یہ تمہارے گناہ اور کفر کی نحوست ہے جس کی وجہ سے تمہارے پھلوں اور کھیتوں میں برابر نقصان چلا آ رہا ہے۔ اپنی اصلاح کرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور نیک کام کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ، دنیا آخرت میں فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے اور کسی سے لے کر بھی آزماتا ہے، اور آزمائش جو ہوتی ہے اس سے اہل ایمان کے نفس کو پاک کیا جاتا ہے، اور اس کو اس کا اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہو تو اس میں بھی یعنی آپ اللہ سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے حضور شکر کریں۔ اگر کمی ہو جائے رزق میں، مال میں، کسی چیز میں، تو اللہ کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں صبر کریں، پھر شکر ادا کریں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے الحمدللہ۔ اور اس کا اگر آپ کو بات کرنی ہے تو اللہ سے بات کریں، لوگوں کے سامنے بات نہ کریں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو اللہ کی شکایت ہوگی۔ تو اس لیے جو اللہ دیتا ہے الحمدللہ پڑھیں۔ جب ایمان سے دل پر نور ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی شان بڑھ جاتی ہے اور نیک کام کرنے لگتا ہے، اور پھر اس میں جب تقوی آتا ہے تب
تب وہ جہاد میں بھی اگر نکلے تو چاہے تیر چل رہے ہوں، چاہے میزائلوں کی بارش ہو، چاہے گولوں کی بارش ہو، تو انسان کو نہ کوئی خوف رہتا ہے، نہ کوئی خطرہ رہتا ہے۔ وہ اس کا اطمینان قلب جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ سکون ہی سکون وہ پاتا ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ میں جو سکون ملتا ہے وہ عام زندگی میں نہیں ملتا، کیونکہ بندہ رب تعالیٰ کے لیے جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو حکم الہی کو ہر صورت میں پورا کرتا ہے، کسی قسم کی تکلیف سے نہیں گھبراتا۔ اور اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ یہ لوگوں کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نہ تو قرآن پاک پر غور کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں۔ یعنی ان کو کیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ جو ہے یہ جو مصیبت آتی ہے آپ کے اوپر، رزق کی کمی آتی ہے، اس میں آپ کا ہی اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بندہ توبہ استغفار کرے اللہ کے حضور اور اللہ سے دوبارہ وہ جڑ جائے، تعلق قائم کر لے، پھر اللہ کا فضل و کرم بندے پر جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات اگر کوئی آزمائش ہوتی ہے تو صبر اور شکر سے کام لے۔ تو اس طرح زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، تاکہ ہم سکون کی زندگی جو ہے وہ آخرت والی گزاریں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تو ایک امتحان ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر اچھا بوئیں گے تو کل کو اس کا اچھا ہی اجر پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جب بھی کوئی غلطی خطا ہو جائے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، پھر اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ اور کبھی بھی کمی بیشی ہوتی ہے، کچھ معاملہ خراب ہوتا ہے، یا رزق میں کمی ہوتی ہے، یا آپ کاروبار ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، یا تو آپ کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور جھک جائیں، عرض کریں کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اب اس معاملے میں میری مدد آپ ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا میری مدد فرمائیں، مجھے نقصان ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یا میرا جو بھی ہے۔ اسی طرح جب نقصان اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، اللہ آپ کے نقصان کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اور اسی طرح جب آپ کو اللہ بہت دیتا ہے تو اللہ حضور سجدے میں چلے جائیں، اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے سے وہ اللہ کی نعمتیں برکتیں جاری ساری رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔